ذوق رمضان، ذوق رمضان۔ عروج ناز نظامی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ، اور جسے پیش کیا جا رہا ہے فریش وے فوڈز کے تعاون سے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ معروف ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ٹرانسمیشن میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنی عقیدتوں بھری آواز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج پھر ہم نے جو ہے دعوت دی ہے ہمارے معروف نعت خواں شاہ زیب صاحب کو، اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ السلام علیکم شاہ زیب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور رمضان کیسے گزرے؟ مصروفیات کیا ہوتی ہیں رمضان؟ بیسیکلی آفس کے بعد گھر آتے ہیں، افطار کرنے کے بعد تراویح، جی جی، پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت، ماشاء تو اسی اللہ۔ میں تقریباً سارا ٹائم چلا جاتا ہے۔ پھر تو یہ کچن میں کوئی ہیلپ کرتے ہیں امی کی یا نہیں؟ ہاں، دسترخوان جب لگاتے ہیں تو کبھی پلیٹس فلور رکھ میں، دیتے ہیں، ہاں، شربت وغیرہ۔ صحیح، چلیں یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ضرور پارٹیسپیشن ہونا چاہیے مرد حضرات کا اور بھائیوں کا، کہ ضرور جو ہے وہ ابوؤں سے مجھے کمپلین نہیں ہے، کیونکہ ابو ہمیشہ جو ہے وہ فروٹ چاٹ بناتے ہیں، اور یہ میرے گھر میں نہیں، یہ سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو ابو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہم سب کے لیے اتنے سالوں سے فروٹ چاٹ بناتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ بہت سالوں تک جو ہے وہ ہم پر سایہ فگن رہیں اور ہمارے لیے اسی طرح سے فروٹ چاٹ بناتے رہیں۔ تو اسی بات کے ساتھ فروٹ چاٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اب ہم جو ہے وہ اپنے نعتیہ کلام کی جانب بڑھنا چاہیں گے۔ تو آج کیا پیش کر رہے ہیں شاہ سے؟ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، جی، اور جیسے میں ذکر کرتے رہتا ہوں کہ سرکار کا ہی کرم ہے بے جو شک، زندگی چل رہی ہے، کیونکہ سب کو اپنا اعمال پتہ ہے، اور پھر بھی جو دنیا میں بھارے حضور کا سکتا ہے، بے شک۔ تو بہت ہی خوبصورت کلام، مشہور یہ سب تمہارا کرم ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت پیارا، شہرۂ آفاق، ایور گرین کلام جسے کہیں گے، ماشاء اللہ، پیش کیجیے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی شاہ زیب، اور انشاءاللہ پھر آپ سے کسی ٹرانسمیشن میں ہم نشست رکھیں گے اور آپ سے اور کلام سنیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اوکے جناب، فریش وے فوڈز کی تعاون سے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اور آج کی جو ٹپ ہے وہ فرائنگ آئٹمس کے حوالے سے ہے۔ فار ایگزامپل کباب اگر آپ فرائی کرتے ہیں اور وہ تووں پر چپک جائیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور کبابوں کا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ فرائنگ پین کو گرم کر لیں، اس کے بعد پھر اس میں آئل ڈالیں۔ اس طرح سے جو آپ کے کباب ہیں وہ بالکل بھی چپکیں گے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ خوبصورت گھڑیاں، یہ خوبصورت ساعتیں، نیکیوں کی گھڑیاں، رحمتوں کی گھڑیاں، رحمتوں کی برسات، یہ سب کا سب جاری و ساری ہے، اور فریش وے فوڈز کے تعاون سے آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ فریش وے فوڈز آپ کو وہ فوڈ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس رمضان المبارک میں یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے وزن کو کم کریں، اور وزن کم کرنا میرا جہاں تک ماننا ہے کہ آپ کو بہت ساری جو ہے وہ بیماریوں سے جو ہے وہ ضرور بچاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو لائٹ فیل کرتے ہیں۔ تو اگر اس رمضان آپ کا ایسا ہی کچھ فریش وے فوڈ سے جو ہے وہ لو کارب ڈائٹ جو ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، تو آپ وہ آرڈر کر سکتے ہیں۔ 0301-138-1647 پر آپ کال کیجئے اور آرڈر کیجئے وہ مزیدار فوڈ جو کہ آپ جو ہے وہ انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کھانا بھی چاہتے ہیں رمضان میں، انجوائے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھیں، کیونکہ رمضان کے بعد عید کے مہینے میں شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، تو تمام برائڈ ٹو بیز اور گروم ٹو بی جو ہیں ان کے لیے میں کہوں گی کہ آپ لو کارب ڈائٹ جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں۔ تو جناب اس کے ساتھ ہی ہم اپنے معزز مہمان کا بھی جو ہے وہ ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ شعیب نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور اسی رمضان میں آپ سے ایک اور ملاقات بھی رہی تھی، تو یقیناً آج بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ رمضان اتنا مصروف مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں سے جو ہے وہ آپ کوئی کسی کو وقت دیتے ہیں، تو یقیناً یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہم سب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے شعیب صاحب کہ یہ ٹرانسمیشن پیش کر کے ایک ایک جملہ جو ہم ادا کر رہے ہیں، تو یہ سب کا سب نیکیوں میں ہی لکھا جا رہا ہے، کہ جس طرح ہم پروگرام میں بتاتے ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ نیکیوں کا ثواب اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، تو اچھی بات کا پہنچانا بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ تو پچھلے نشست میں آپ سے ہم بات کر رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ 8ویں روزے کی ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے تھے، تو ہم نے محاسبے کا ذکر کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج اس کے حوالے سے ہی کچھ مزید بات ہو کہ ایک عام انسان کس طرح سے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اس میں پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر محاسبہ نہ ہو تو کچھ وعیدیں نظر آتی ہیں۔ مسند امام احمد میں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل بھی نہیں ملتا۔ صحیح وجہ فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، بے شک، کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا یہاں پہ ایک ایسا فیلئر آ رہا ہے جس پہ ہمیں یہ وعید سننے کو مل رہی ہے۔ صحیح، کہ وہ کیا عوامل ہیں
کہ جن کی وجہ سے ہمارا اتنا جو ہے وہ صبح سے شام تک کا بھوکا اور پیاسا رہنا وہ فیل ہو سکتا ہے صحیح. اور وہ قبول نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. صحیح. تو اس میں ایک محاسبہ کا پہلو جو ابھی بات چل رہی تھی ہماری جی. وہ یہی ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا یہ اتنا ضروری ہے جی. کہ جتنا انسان کو پانی پینا ضروری ہوتا ہے. اچھا. صحیح. کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بالکل. اگر محاسبہ نہ کیا جائے تو انسان گناہوں کی طرف ایسا کھینچا چلا جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے. صحیح. اور اولیاء کرام کی تعلیمات میں بھی ہے اپنا محاسبہ کرنا. اور یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز جیسے کہ ہم عام لوگ ہیں, ہم عام انسان ہیں, تو ہم اپنا محاسبہ رات میں سوتے وقت میرا خیال ہے کہ اگر کر لیں, روزانہ کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے آج صبح سے شام تک اور شام سے رات تک ہم نے آج کیا کچھ کیا ایسا کام کیا جو آخرت میں ہمارے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے. جی, یہ تبھی ممکن ہے کہ جب نیت کامل ہو. اچھا. نیت جو ہوتی ہے وہ یہ دل کا ایک ایسا ارادہ ہے جو بالکل مضبوط ہونا چاہیے. صحیح. اگر دل میں یہ کیفیت ہے ہی نہیں, نیت ہی نہیں ہے, جی. تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے. بالکل کہ احساس باقی ہوگا تو ہی محاسبے کا عمل ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب یہ فکر دیتا ہے تو یقیناً وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے. جی, اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے جی کہ اسے ضمیر کہتے ہیں. صحیح. کہ ضمیر کی آواز اگر ختم ہو جائے اور ضمیر جگانا بند کر دے تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا خون سفید ہو گیا. صحیح. یا بالکل یوں کہہ لیجئے کہ یہ انسان نہیں رہا. صحیح. ایک اس میں ایسی حیوانیت آ جاتی ہے ہاں. کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے مشکلات پہ مشکلات پیدا کرتا چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں یہ دین حنیف ہے جی, اور یہ بہت آسان بھی ہے. اسلام اتنا آسان ہے کہ اس کو جب بھی آپ اس پہ ریسرچ کریں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے تمام تر فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ دین ہم پہ جو ہے وہ اتارا گیا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کہ جتنی فطری اعتبار ہے اس کو یہ پورا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فطرت سے ہٹ کے کوئی چیز ہمیں دین کی طرف سے کوئی ایسا ہو, بالکل ایسا نہیں ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو بھیجتے وقت یہ نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرنا. صحیح. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ایک نظر اگر ہم اپنے آپ پر ڈالیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے عمل سے دوسروں کو مصیبت میں یا مشکلوں میں ڈالیں. بالکل بالکل. تو ہمیں یہ لیسن لے لینا چاہیے کہ کس طرح سے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں اور وہ کون سے عوامل ہیں کہ ہمیں خود بھی کچھ خبر نہیں ہوتی لیکن ہمارے ساتھ والے اور اطراف کے لوگ اور معاشرتی طور پہ جو ہے وہ ایسی مشکلات جنم لے لیتی ہیں کہ جس کا ختم کرنا بھی مشکل اور مصیبت بن جاتی ہے. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان محاسبہ کیوں نہیں کر پاتا, وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے احکامات سیکھے نہیں ہوتے. صحیح. اس نے علوم کو حاصل نہیں کیا ہوتا. علوم حاصل کرنے کے لیے ایک طرف ہمارے پاس تھیوریز بھی موجود ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس ہمارے بزرگان دین کے پریکٹیکل بھی موجود ہیں. تو الحمدللہ ہمیں ایسے دین سے نوازا گیا ہے کہ جو نہایت ہی آسان ہے, اور اگر آپ اس میں مزید غور و فکر کریں گے تو ایک ایک چیز دین کی آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جیسے گویا اس کے اندر کوئی مشکل نہ ہو. کہ ایک شخص جب نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسی شخص کو ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے جس کی دل میں کامل نیت نہیں. صحیح. یا وہ مکمل طور پہ ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو, یا تو اس کو زبردستی بھیجا جا رہا ہو, یا تو وہ کسی ریاکاری کے لیے جو ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے. لیکن وہ شخص اس کے مقابلے میں اس کے برعکس دیکھیں تو وہ بآسانی وہ اپنا جو وضو ہے اور مسجد کی طرف جانا ہے وہ یہ سارے عوامل اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے لیے بہت آسان ہو. تو اس کی مثال سمجھنے کے لیے ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ
آپ جتنا دور جا کے چیز کو دیکھیں گے جی اتنی آپ کو وہ چیز چھوٹی نظر آئے گی، صحیح، اور جتنا قریب آ کے آپ چیز کو دیکھیں گے صحیح، تو وہ آپ کو واضح اور مکمل طور پر نظر آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو عام مسلمان ایک صحیح طرح سے محاسبہ نہیں کر پا رہا ہوتا، ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے اور دوسرا اس کو کوئی ایسا شخص نہیں مل پا رہا ہوتا جو اس کی اصلاح کر سکے۔ صحیح، اور پھر مزید یہ کہ اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا عمل مکمل یوں نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس کو امید تو ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں یہ پورا مہینہ مجھے دیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز میرے لیے آسان کر دی گئی، لیکن وہ عمل نہیں کر پا رہا ہوتا یوں کہ وہ ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے کہ میں کس کو بتاؤں، اور یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میں کس کو بتاؤں گا اور وہ میری یہ پریشانی سن لے گا۔ صحیح، تو ہماری دوسری جو توجہ ہونی چاہیے وہ اصلاح کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کی اصلاح جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں۔ بالکل، بعض لوگ نصیحت کرتے ہوئے، اصلاح کرتے ہوئے وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے بالکل، کہ سامنے والا پھر دوسری بار اس کو ملتا ہی نہیں، تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے۔ صحیح، تو آسانی، ایک آسان دین کا پیغام اور آسانی کے ساتھ پہنچانا، جی، یہ اس طرح ہے کہ کسی شخص، ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا دے کے بچا لینا، صحیح، کہ اگر کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا دینا آتا ہوگا جی، تو ہی بچا سکے گا، ورنہ وہ تو خود ڈوب جائے گا۔ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح، اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں صحیح، اور ان کو محاسبے کا عمل سکھایا جائے بالکل، کہ کس طریقے سے جی، اپنا جو ہے وہ حساب کرنا ہے کہ آج مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی، کہ صحیح، آج مجھ سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہوا کہ کسی کا دل دکھاؤ۔ بالکل، اس میں آپ کے دل دکھنے کی جہاں تک بات ہے، سب سے پہلے انسان اب گھر کے اندر کی بات ہے کہ ماں باپ کے بارے میں سوچے جی، کہ کہیں میرے ماں باپ کا مجھ سے دل تو نہیں دکھا۔ صحیح، اگر اس کو یہ لگ رہا ہے، اس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہے، تو اس کو جا کے معافی مانگ لے۔ صحیح، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ صحیح، تو معافی طلب کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار سے ہو یا کسی عام مسلمان دوسرا جو گھر کے باہر کا ہو، اس سے آپ معافی طلب کر رہے ہیں۔ صحیح، معافی طلب کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو احتساب کے عمل کو جانتا ہے۔ صحیح۔ جی معزز ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے محاسبے کے حوالے سے شعیب نظامی صاحب۔ انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نشست میں ملاقات کریں گے اور آپ سے مزید اس ٹاپک کو جو ہے وہ کور کرنے کے حوالے سے ریکویسٹ کریں گے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ذوق رمضان کی کسی افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین، فریڈم نیوز سے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت لینا چاہوں گی۔ فریش فوڈز کی تعاون سے یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کی گئی۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں کہ بھائی آج کھانے میں کیا ہے، اسی وقت بہت سارے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کچھ ہے۔ اس پوائنٹ پر ضرور غور کیجیے گا۔ آپ کے دسترخوان پر جو نعمتیں ہیں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا ضرور خیال کیجیے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جو کہ آپ کے دسترخوان پر موجود ہیں۔ اسی اچھی سی بات کے ساتھ عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت، کل پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ ذوق رمضان، ذوق رمضان۔